أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى هل أتاك تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، آگے ایک ڈنڈی دی ہوئی ہے۔ أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، را نہیں پڑھنا، رأى إذ رأى، چونکہ اگر را ہوتا تو پھر الف کے اوپر کھڑی زبر نہ ہوتی، پھر را زبر الف را ہوتا، را زبر الف کے اوپر کھڑی زبر تو رأى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی، اگر مشکل ہو ملا کر پڑھنا تو نارا لعلی یوں پڑھ لیں، نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے علی النار ہدن فلما اتاہا، اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے وقف کریں گے تو ہدا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں ہر سپارے میں ہے سوائے ایک یا دو سپاروں کے، باقی پورے قرآن میں ہر سپارے میں ان کا تذکرہ ہے۔ کسی سپارے میں ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہے، کسی سپارے میں ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہے۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ کوشش کروں گا آگے جب 20ویں پارے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر میں ان کی زندگی کا مفصل واقعہ بھی ترتیب کے ساتھ سنا دوں گا، چونکہ پورا قرآن پڑھنے سے بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پورا قصہ تسلسل سے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ان کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، کہیں کوئی واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، یعنی ترتیب سے نہیں ہے۔ ترتیب سے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تو ہے نہیں کہ پوری ایک قصہ کہانی لکھ دو، بلکہ قرآن عبرت اور نصیحت کی کتاب ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جس واقعے سے ہمیں اللہ نصیحت دینا چاہتا ہے اللہ صرف اسی واقعے کو بیان کر دیتا ہے۔ تو لیکن انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں جو جا بجا منتشر بکھرا ہوا بیان فرمایا ہے، میں اس کو اکٹھا ایک تسلسل سے ایک سیریز کے ساتھ بیان کر دوں گا تاکہ ان کی پوری کہانی ہمارے سامنے آ جائے۔ یہاں جس جزو زندگی کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے مصر میں رہتے تھے اور فرعونیوں کے پاس، پھر وہاں سے یہ چلے گئے مدین۔ وہاں سے مدین کیسے گئے انشاءاللہ جب تفصیلی واقعہ عرض کروں گا اسی میں آ جائے گا۔ اب صرف یہ اتنا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں جب مصر چھوڑ کر مدین علاقے میں چلے گئے۔ مدین کہاں ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہیں تو یہ مصر سے سعودیہ کی طرف گئے ہیں۔ موجودہ جو قاہرہ ہے جو دارالحکومت ہے مصر کا، وہاں سے 750 کلومیٹر سعودیہ کے شمالی علاقے کی طرف اگر آپ چلیں تو یہ مدین آتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں قاہرہ سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور آج کل وہ علاقہ سعودیہ کے شمالی علاقہ جات میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے۔ جب مدین گئے تو وہاں پہنچنے سے پہلے کچھ تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ جا کر بیٹھے، وہاں کچھ بچیاں پانی پلا رہی تھیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، پھر انہوں نے شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اس کا نام صفورہ تھا۔ 10 سال انہوں نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گزارے۔ 10 سال گزارنے کے بعد پھر نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر آ گئے، چونکہ یہ رہنے والے تو مصر کے تھے، یہ تو عارضی طور پر مدین گئے تھے تو وہاں 10 سال گزر گئے، وہیں شادی بھی ہوگی، پھر بیوی کو ساتھ لے کر واپس آنے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ نان نفقہ کچھ بکریاں بھی ساتھ دے دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خادم نوکر بھی ساتھ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے سے اپنی بیوی صفورہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں پہنچے تو بیوی کو درد ذہ شروع ہو گیا، انہوں نے وہاں بیوی کو بٹھایا، سخت شدید سردی والی رات تھی،
دور دیکھا پہاڑی کے اوپر ایک درخت ہے اور درخت کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بیوی کو کہا کہ تم ٹھہرو، میں وہاں چلتا ہوں، جا کر آگ دیکھتا ہوں، اور اس آگ میں سے کچھ تھوڑی بہت آگ تمہارے پاس بھی لے آؤں گا تاکہ تم بھی کچھ گرمی حاصل کر لو کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے درخت کے پاس تو وہاں معاملہ ہی اور تھا کہ نیچے درخت ہے، درخت کے پتوں پر آگ لگی ہوئی ہے اور درخت کا پتہ ایک بھی نہیں جل رہا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسے درخت اور کیسی آگ ہے کہ درخت تو جل نہیں رہا اور اوپر آگ ہے۔ تو انہوں نے کوشش بھی کی کہ گھاس پھونس کو چھوٹے موٹے تنکے لے کر اس کو آگ کی طرف لگائیں تاکہ اس کو آگ لگ جائے گی تو یہی لے آؤں گا۔ جب آگ کی طرف لگانے لگے تو آگ اور پیچھے ہو گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے کہ آگ لگ رہی ہے، پتے جل نہیں رہے، میرے گھاس پھونس کو بھی آگ نہیں لگ رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ آگ بھی عجب قسم کی ہے، یعنی جیسے سراپا نور ہی نور ہو۔ تو اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ موسیٰ تم اب اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی میں آئے کھڑے ہو۔ تو جس مقدس وادی، وادی طوا نام تھا کوہ طور کے دامن میں، تو تم ایک مقدس وادی میں کھڑے ہو، جوتے اتار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتار دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی کہ موسیٰ میں نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے، تو نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اب آپ میری طرف سے آنے والی وحی کو غور سے سنیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں، جن میں پہلی بات یہ تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا، موسیٰ معبود صرف میں ہی ہوں، چونکہ ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت ہوتی تھی کہ معبود صرف وہی ایک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے تمہیں نبی بنایا اور معبود میں ایک ہوں۔ پھر قیامت کا بارے میں بتایا کہ موسیٰ قیامت بھی آنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈا۔ سوال تو اتنا تھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب اتنا کافی تھا کہ یا اللہ یہ لاٹھی ہے، بس جواب ختم ہو گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بات کو طول دیا، لمبا کر دیا کہ یا اللہ یہ لاٹھی ہے، میں اس کے ذریعے سے اپنے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اور بھی بڑے کام لیتا ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی تھی تو اللہ سے گفتگو کرنا تو بہت بڑی سعادت ہے، تو انہوں نے کہا کچھ وقت زیادہ اللہ کے ساتھ بات میں گزر جائے، جواب تھوڑا سا لمبا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ جو لاٹھی ہے اس کو ڈالو، تو انہوں نے نیچے ڈالی تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو ایک تیز دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس کو پکڑو، تو وہ ایک طبعی بشری خوف تھا تو وہ اس کو پکڑنے میں جھجکے، اللہ نے اس کو کہا منہ سے پکڑو۔ جب اس کو پکڑا وہاں سے تو پہلے تو سانپ لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی، بالکل ویسے ہی۔ تو ایک معجزہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ وہ لاٹھی پھینکیں گے تو وہ سانپ بن جائے گا، جب پکڑیں گے تو لاٹھی بن جائے گی۔ دوسرا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ، اپنے ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ بغل میں لے گئے کہ ہاتھ باہر نکالو، باہر نکالا تو ایسے روشن چمکدار ہاتھ تھا، لیکن کوئی بیماری والا نہیں، جیسے برس کی بیماری ہو تو ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، بیماری نہیں لیکن روشنی کی لاٹیں نکل رہی تھیں۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ میری طرف سے دوسرا معجزہ ہو گیا۔ ایک معجزہ یہ ہوا کہ لاٹھی پھینکو گے سانپ بنے گا، پکڑو گے تو وہ لاٹھی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالو گے تو روشنی کی لاٹیں نکلیں گی۔ اب جاؤ، میں نے تمہیں چونکہ نبی بنا لیا ہے، دو معجزے دے دیے ہیں، جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ دعوت دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میری گزارش ہے ایک، کیا کہ یا اللہ ایک تو میری زبان میں لکنت ہے، اس لکنت کو دور فرما دیجئے۔ وہ واقعہ آگے آ بھی جائے گا، موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو ایک انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا تھا کہ یا اللہ ایک تو لکنت دور فرما دے، دوسرا سینہ میرا کھول دے، کھل کے بات کروں، تیسرا یہ کہ میرے ساتھ ایک میرا مددگار بھی بنا دے، ہم دو کی جماعت ہو جائیں۔ تبلیغ میں کہتے ہیں نا ایک ایک ہوتا ہے، دو کی جماعت ہوتی ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا کہ یا اللہ ایک میرے ساتھ اور بھی بنا دے، ہم دو ہو جائیں گے، ہم اکٹھے مل کر تیری یاد بھی کریں گے، تیرا ذکر بھی کریں گے، دعوت بھی دیں گے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں یہ بھی دے دیا، جاؤ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے جاؤ، وہ تمہارے ساتھ نبی بنا دیا گیا ہے۔ تو جب یہ جانے لگے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جا رہے ہو فرعون کے پاس، لیکن بات تم نے اس سے نرم کرنی ہے، سخت لہجے میں اس سے بات نہیں کرنی۔ خیر موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس کو دعوت دی۔ آج کا درس ہمارا یہاں تک ہے،
ان کے قصہ جو کچھ اور ہے وہ انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، اس کا ترجمہ، اور پھر اس قصے کے اندر جو ہمارے لیے عملی پیغامات، ایک تو میں نے آپ کو قصہ سنا دیا نا، قرآن کا قصہ بھی مبارک ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اپنے بچوں کو یہ قصے سنانے چاہیے، بلکہ اچھا بچے ساتھ لے آیا کریں، جیسے ماشاءاللہ کچھ لوگ لاتے ہیں، نہیں تو گھر جا کے قصہ سنا دیا کریں، تو قصہ بھی بابرکت ہے۔ اور اس کے ضمن میں جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں، چونکہ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ہم قصے کہانیاں پڑھیں بس ختم، نہیں، قرآن نصیحت کی کتاب ہے، قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمیں اس لیے نہیں سنایا کہ ان کا قصہ ہمیں معلوم ہو جائے بس، یہ بالکل اس لیے نہیں سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے کہ اس قصے میں سے تمہیں کیا نصیحت ملتی ہے، ہم نے آج کی زندگی میں اس سے کیا روشنی لینی ہے، اس قصے سے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ بھی اس میں سے مطلوب ہے۔ قصہ بھی ٹھیک ہے، نبی کا قصہ ہے، برکت والا ہے، لیکن اس میں سے ہمارے لیے پیغامات بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تو ہم نے اس قصے سے پیغام بھی حاصل کرنے ہیں، انشاءاللہ وہ میں ساتھ عرض کرتا رہوں گا۔ اچھا ضمناً مجھے بات یاد آ گئی، یہ نا آج کل فلمیں بنی ہوئی ہیں، دا عیسیز، دا موسیز، اس طرح کے ناموں کی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی دکھلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی دکھلاتے ہیں۔ ایک فرعون ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، سامری ہوتا ہے، سارا کچھ جو کچھ ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کی انہوں نے ایک پوری فلم بنائی ہے کئی گھنٹے کی، تو اس کو آدمی دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس زمانے میں پہنچ گیا ہو۔ میں نے نہیں دیکھی لیکن لوگوں سے سنا ہے۔ یاد رکھیں یہ فلم دیکھنا شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں جو انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، انہیں ایک انسان دکھلاتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں اور کافروں نے بنائی ہے، کہاں یہودی پلید بدبخت اور کہاں موسیٰ علیہ السلام، ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں، آئندہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا ہمارے ذہن میں وہی شکل آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں ان کو۔ اب جب ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تقدس کے ساتھ ایک نامعلوم شکل آتی ہے، لیکن تقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہمارے دل میں ایک عظمت ہوتی ہے۔ جب ہمارے ذہن میں ایک متعین شکل ہو جائے گی تو پتہ چلے گا موسیٰ علیہ السلام تھے یہ، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ جانے کتنی عظیم شان، عظیم شکل و صورت والے تھے۔ اور دوسرا، ان یہودیوں نے، وہ بچے نہیں ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ، سب سے مکار قوم یہودی ہے، سب سے مکار قوم، اور سب سے تیز ترار شاطر قوم یہودی ہے۔ تو انہوں نے جو فلمیں بنائی ہیں نا اسلام کے اوپر، وہ اسلام کی خدمت نہیں کی، انہوں نے اسلام کو زہر کا ٹیکہ لگایا ہے، لیکن وہ ٹیکہ لگتا نہیں ہے زہر کا، وہ لگتا انجیکشن ہے طاقت کا۔ اس کو کون سا ٹیکہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں، نیرو بیان مشہور ہے جی، وہ نیرو بیان کا ٹیکہ لگتا ہے لیکن اندر زہر بھری ہوتی ہے وہ۔ تو وہ دیکھنے میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، ان کی سیرت چل رہی ہے تو قرآن کی روشنی میں چل رہی ہوتی ہے، لیکن درمیان میں کوئی ایسا پوائنٹ چھوڑ جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے پر ضرب لگا جاتا ہے، ہماری تربیت پر ضرب لگا جاتا ہے۔ میں ایک سیرت تاریخ پڑھ رہا تھا صلاح الدین ایوبی کی، اب صلاح الدین ایوبی تو ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری تاریخ کا سرخیل ہے وہ، اور وہ قابل اقتداء انسان ہے، کوئی شک نہیں۔ اب اس کی تاریخ پڑھنے میں، تاریخ بھی ایسی تھی کسی عالم کی نہیں لکھی تھی، ویسے جو ناول ٹائپ ہوتے ہیں، اس میں اس نے ایک سین یہ بھی پیش کیا تاریخ میں کہ صلاح الدین ایوبی ایک چال چلتا ہے، وہ ایک عورت کو بلاتا ہے، خیمے میں جاتا ہے، اس کے ساتھ ساری رات گزارتا ہے، اور پھر صبح آتا ہے۔ پیچھے یہ کہانی چلائی تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک عورت چھوڑی ہوئی تھی اپنے دشمنوں کے پاس، پھر کسی موقع پر کوئی میلے کا عنوان بنایا، میلے کے عنوان پر سارے آئے تو اس عورت کو بھی لایا گیا، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ عورت ہماری ہے، اصل میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی جاسوس چھوڑی ہوئی تھی۔ تو اس رات انہوں نے حملہ کیا صلاح الدین ایوبی پر کہ اس کی رات عورت کے ساتھ گزروائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کو پسند کیا، رات اس کے ساتھ گزاری، ساری رات اس سے حال حوال لیتا رہا۔ وہ دشمن اپنی جگہ خوش تھے کہ پھنس گیا ہے، یہ صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ خوش تھا کہ میں راز نکلوا رہا ہوں۔ ساری رات گزارنے کے بعد صبح آیا اور صلاح الدین ایوبی نے پھر ان پر حملہ کر دیا، چونکہ اس نے راز بتا دیے تھے۔ دیکھنے میں اچھا واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بڑا اچھی چال چلی کہ دشمنوں کو بھی ڈاج دے گئے کہ وہ سمجھے کہ ہم نے اس کو عورت کے پاس پھنسا دیا، دراصل یہ راز نکال کے آیا، واہ جی صلاح الدین ایوبی کتنا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ زہر کا ٹیکہ لگا گئے ہیں، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ واقعہ۔ یہ انہوں نے اس لیے درمیان میں داخل کیا ہے تاکہ لاشعور میں نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے، کسی دینی بات کی خاطر عورت کے ساتھ تنہائی میں رات گزاری جا سکتی ہے، بھلا اس کے ساتھ عورت میاں بیوی والا کام نہ ہو لیکن رات گزاری جا سکتی ہے،
بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں رہ سکتا۔ حدیث ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہرگز دو دفعہ آپ نے فرمایا، ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہ ہو، ورنہ وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مشہور ہے نا کہ اگر ایک ہی کمرے میں رابعہ بصری ہو اور دوسرا حسن بصری ہو، وقت کے ولی ہیں دونوں، اگر یہ دونوں ایک کمرے میں جمع ہو جائیں، کمرہ بند ہو، یہ گناہ کیے بغیر باہر نہیں نکل سکتے، شیطان ہے تیسرا، ظالم ہے وہ تو بہن بھائی بھی اگر ایک کمرے میں اکیلے رہنا شروع کر دیں تو ان کو مبتلا کر دیتا ہے، غیر محرم مرد عورت تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ انہوں نے تاریخ والوں نے، میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کر زہر کا ٹیکا لگایا ہے صلاح الدین ایوبی کے واقعے کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے کہ بڑا سمجھدار تھا صلاح الدین، کیسا اس نے راز نکلوائے، اندر میں یہ زہر گھول گئے کہ کسی دینی مصلحت کے لیے عورتوں کے ساتھ اکیلے بھی بیٹھا جا سکتا ہے، راتیں گزاری جا سکتی ہیں، بالکل حرام کام کہہ گیا ہمیں وہ۔ تو اس طرح میں کہنا چاہتا ہوں جتنی فلمیں اسلام کے نام پر بنتی ہیں اور بنانے والے کافر ہوتے ہیں وہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، کبھی کافروں کو ہم اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں۔ اگر وہ دین کے نام پر کوئی کام کر رہے ہیں تو پیچھے ضرور کوئی ولامہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کافر ہمیں دین کی طرف راغب کرے اور پیچھے کوئی ولامہ ہی نہ ہو، پیچھے کوئی ٹیڑھا پانی نہ ہو، واقعی وہ بیچارے اللہ رسول کے دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ غیر عالم کو محسوس نہ ہو کہ ٹیکا کہاں لگا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ٹیکا نہ لگائے، ورنہ تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے قرآن کے واقعے کی تبلیغ کرنے کی اور فلمیں بنا کر لوگوں میں چالو کرنے کی؟ کبھی بھی غیر معتبر آدمی کی لکھی ہوئی کتاب بھی نہ پڑھیں، کبھی بھی۔ آخر یہ بھی تو میں نے کسی مسلمان کی کتاب میں پڑھا نا، صلاح الدین ایوبی کا واقعہ اردو میں پڑھا میں نے، یہ بھی تو کسی مسلمان نے لکھا ہے، لیکن اندر ٹیکا لگ گیا۔ ممکن ہے لکھنے والے کو ہی پتہ نہ ہو، اس نے کہیں اور سے پڑھا ہو، تاریخ تو مسلمان کافروں دونوں نے لکھی ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے واقعہ نقل کر دیا۔ تو کبھی کسی غیر معتبر عالم کی نہ آپ تقریر سنیں، نہ کبھی غیر معتبر عالم کی کتاب پڑھیں، نہ کبھی کسی غیر معتبر عالم سے آپ رہنمائی لیں۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، تم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو تو علماء سے پوچھو، ہر ایک سے نہ پوچھو۔ علماء آپ کو صحیح رہنمائی کریں گے کہ کس موقع پر کیا چیز بتانا صحیح ہے اور کس موقع پر لکھنے والوں نے کہاں درمیان میں آمیزش کر دی ہے، ورنہ تو ہر روز ویڈیو کلپ ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں۔ پرسوں ترسوں ایک کلپ آیا ہوا تھا، وہ ایک خطیب صاحب بات کر رہے تھے اچھل کر، ایسی بات بتانے لگا ہوں بڑے بڑے مولویوں کو پتہ نہیں ہے اور فلاں ہے، وہ ہم اساتذہ میں علماء میں بڑا وائرل ہوا وہ کلپ، تو اور بڑا اچھل کے بول رہا ہو۔ حقیقت میں جو وہ بات کر رہا تھا وہ عربی گرامر کے لحاظ سے بڑی سنگین غلطی کر رہا تھا، یعنی وہ لوگوں پر تو روب بٹھا رہا تھا نا، میں تمہیں ایسے بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کیوں کہتے ہیں، احمد کون سا صیغہ ہے، گرامر میں کیا ہے، یہ یوں ہے، لوگ نیچے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تمہارے سبحان اللہ کہنے والوں پر بھی کوئی دیکھ کر تو سبحان اللہ کہو کہ سامنے کوئی معتبر عالم ہے یا ایسے نرا خطیب ہے، نہ علم ہے نہ کچھ ہے، بس آواز کا جوش ہے، کلام میں سلاست ہے، لفظ سے لفظ جڑتا چلا جاتا ہے، زبان اٹکتی نہیں ہے، حافظہ تیز ہے، تو ایسوں کو سبحان اللہ کہنی چاہیے۔ دیکھو کہ وہ صاحب علم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری جگہ ہمیں ایسے ٹیکے اب بھی لگ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے دینی نام سے، کہ ہم سمجھتے ہیں دین پھیلایا جا رہا ہے، وہ کچھ اور ہی پھیلایا جا رہا ہوتا ہے۔ دین ہمیشہ معتبر ذرائع سے حاصل کرو، ایسے نہیں کہ جہاں سے دین کی بات ملے لے لو، یہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ دین کی بات بھی تو ہو، یہ کون بتائے گا کہ دین کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں کہ ہم دین کو صحیح راستوں سے لیں۔ تو میں اس واقعے کے ضمن میں عرض کر رہا تھا، جو فلمیں بنی ہوئی ہیں ایک تو وہ ویسے ہی نقصان دہ ہیں دین کے نام پر جو بنی ہیں، کیونکہ علماء نے تو بنائی نہیں ہے، یہ تو 100% ہے۔ اگر کسی مسلمان نے بھی بنائی ہو، چلو کہ یہودی کافر نہ بھی ہو، تو اس بیچارے کو قرآن حدیث اور تاریخ کا کیا پتہ، اس نے پتہ نہیں۔ جی ہاں مصر والوں نے بنائی، تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان نے بنائی ہو، لیکن اس بیچارے کو کوئی صحیح علم تو ہے نہیں، اس نے تو جہاں ایران تران کی باتیں پڑھی، صحیح غلط تاریخ پڑھی، وہاں سے ایک فلم کی سٹوری بنا دی، بس اس نے فلم کو چلا دیا۔ آج کل تو ویورز کا بڑا چکر ہوتا ہے کہ میرے ویوز زیادہ ہو جائیں، میرے ویوز زیادہ ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا یوٹیوب پر تھمب نیل پہ کچھ اور لکھا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اوپر عنوان تو ایسے دیا ہوگا نا واہ، آدمی کہتا ہے کیا بات ہے، اندر کھول کے سنو تو کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک کلپ دیکھا میں نے، شاید پہلے آپ کو بتایا تھا، کوئی 8-10 منٹ کا تھا، اس کلپ میں یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو برتن رکھے ہوئے ہیں نا، ان برتن کی تاریخ کیا ہے، برتن کہاں سے آئے، کیسے آئے، یہاں خانہ کعبہ میں کیسے پہنچے، اور تھمب نیل کے اوپر تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔
تو میں کم دیکھتا ہوں یوٹیوب کے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن مجھے اچھا لگا کلپ۔ میں نے پورے وہ 12 منٹ کا کلپ تھا، میں نے پورے 12 منٹ کا وہ کلپ برداشت کر کے سنا، یقین مانے 12 منٹ ختم ہو گئے، اس نے برتنوں کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی، پورے 12 منٹ ختم ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں دائیں بائیں مارتا رہا، خانہ کعبہ یہ، خانہ کعبہ وہ، جو بات ہمیں معلوم تھی آخر تک نہیں بتایا، لیکن عنوان ایسا لگایا کہ میں بھی کھنچ گیا کہ یار یہ کیا تاریخ کی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم، چلو ہمیں پتہ چل جائے گی، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، ہمیشہ معتبر ذرائع سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ چلیں تو یہ جو ویڈیو کلپ ہیں اس کا بھی خیال کیا کریں کہ وہ کوئی مستند بھی ہو بات کرنے والا۔ تو یہاں اب میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں اور پھر ترجمہ کرتا جاتا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے جو سبق ہوں گے وہ بھی میں حاصل ہوتے جائیں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے آگ کا ایک شعلہ لے آؤں یا آگ کے پاس جا کر مجھے راستے کا پتہ چلے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت راستہ بھولے ہوئے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ آگ کے پاس جاؤں گا، ممکن ہے وہاں آبادی ہو، کوئی لوگ رہتے ہوں جنہوں نے آگ جلائی ہوا تو کسی سے راستہ بھی پوچھ لوں گا۔ تو یہاں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ قرآن کے ہر لفظ میں ایک سمندر ہے دروس حیات کا، عملی پیغامات کا۔ قرآن پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ ایک لفظ بولتا ہے سمندر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہاں اسی آیت میں ہی بہت کچھ ہے۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، آگ لے کر واپس آ رہا ہوں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے بہت ہی بہتر بات ہے کہ آدمی جب گھر سے کہیں جانے لگے تو گھر والوں کو، بیوی کو بتا کر جائے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور فلاں وقت تک آ جاؤں گا۔ یہ نامناسب ہے کہ گھر سے باہر چلا گیا، بیوی کو پتہ ہے کوئی نہیں کہاں گیا اور کب آئے گا۔ آدمی اس سے میاں بیوی کی محبت بڑھتی ہے۔ آپ بیوی کو بتا کر جائیں کہ میں آج میاں چنوں جا رہا ہوں، میرا کام ہے، میں دوپہر تک آ جاؤں گا، ہمارے دوست کی شادی ہے لاہور میں، وہاں جا رہا ہوں، 2 دن تک آ جاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاتے بس میں آ جاؤں گا۔ اس بیچاری کو نہیں پتہ کب آئے گا۔ باہر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اگر کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں گزارنے جا رہے ہیں، بتا دیں میرے مہمان آئے ہوئے، مجھے کچھ دیر لگ جائے گی، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ سکتے تھے تم ٹھہرو، اچھا میں آتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، آگ لینے جا رہا ہوں، آگ کا شعلہ لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ گھر والی کو پورا بتایا۔ دوسرا، یہاں انہوں نے گھر والوں کو جب سردی محسوس کی تو یہ نہیں کہا خود تو آگ لینے چلے گئے، گھر والی کی خیر ہے، کہا نہیں میں نے آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں، یعنی خود بھی آگ تاپ لوں گا اور تمہارے لیے بھی آگ لے آؤں گا۔ آتیکم منہا بقابس، تمہارے لیے بھی آگ لے آؤں گا۔ معلوم ہوا کہ گھر والی اگر کسی تکلیف پریشانی میں ہو تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جا اپنے بھائیوں سے کہے، جا اپنے باپ سے کہے، وہ کس لیے ہیں، میں نے ٹھیکہ اٹھایا ہر بات کا، وہ کون سا میری بہن کو پوچھتے ہیں۔ یہ بھی وٹا سٹا بھی کوئی نیا ٹاپک چھیڑ پڑے گا۔ ہمارے کوئی عجیب ہے، ایک بیچاری کا قصور نہیں ہوتا، دوسری رگڑے میں ہوتی ہے، یعنی یہ میاں بیوی ٹھیک بیٹھے ہیں، میرا مسئلہ اگر وٹا سٹا ہے، میری بہن کو اس نے تھپڑ مار دیا ہے، مجھے فون ٹھک آئے گا میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرے بہن کا، اس کو ادھر تھپڑ مار۔ انا للہ و انا الیہ، کیسا ظلم ہے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ لیکن ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، جیسی کی ویسی کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسے نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو راحت پہنچائیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ انہوں نے بیوی کو راحت پہنچائی ہے کہ اس کے لیے آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ تیسرا درد ذہ ہے، تو درد ذہ کے وقت موسیٰ علیہ السلام خود انتظام کرتے پھر رہے ہیں کہ میں آگ بھی لے آؤں، اور تاکہ آگ پہنچ جائے گی، اس کی سردی بھی دور ہوگی، اور اگر ولادت ہوگی تو کچھ انتظام ہو سکے گا، آگ ہے اس کو راحت ہوگی ولادت میں۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہے تو ماں باپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ تو میرے یہاں بعض جگہ رواج بھی ہے، پہلا بچہ ماں باپ کے ذمہ۔ یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی، بیوی آپ کی ہے، ذمہ اس کے ہے، گھر والی آپ کی ہے، خرچہ اس کے ذمہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ پورا سال آپ کی بیوی رہی، جب اس پر خرچہ پڑنے لگا، تکلیف میں آنے لگی، چل جا ماں کے پاس اور باپ کے پاس اور بھائیوں کے پاس۔ بھئی اگر رواج بھی ہے تو توڑ دو، ان کو کہو نہیں میری بیوی ہے، میرا بچہ ہے۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرے ذمہ ہو گئی، اب اس کے بچے میرے بچے ہو گئے، تو اس کا خرچہ تم برداشت کرو۔ رواج بھی ہے تو توڑ دو اس کو۔ اب باپ بیچارہ شادی پہ قرضہ اٹھا کھڑا ہوتا ہے بیٹی کے لیے، ادھر سال بعد ولادت کے انتظار میں اور خرچے اکٹھے کر رہا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونا ہوگا تو اب اس کے خرچے بھی تو کرنے ہیں۔ پھر اور بھی پتہ نہیں کیا ایران توران کے درمیان میں فضولیات لگائی ہوتے ہیں۔ جب یہ وہاں جائے گا ماشاءاللہ اپنے سسر کے پاس، کھانا اس کا اچھا ہونا چاہیے، اس کو کوئی ہدیہ تحفہ بھی ملنا چاہیے۔ اپنی بیوی کا علاج خود کرانا چاہیے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی نگہبانی، نگرانی، کفالت سب خود کرنی چاہیے، دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہاں اگر اس کا کوئی باپ بھائی اپنی اصرار، ضد، خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنا ہے،
تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں، لیکن اس کے سر پہ ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنے گھر والوں کی درد ذہ کے وقت میں تکلیف کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور بعض لوگ جوش میں آ جاتے ہیں کہ بیوی تکلیف میں ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے فلاں دینی کام پہ جانا ہے اور مجھے فلاں کام ہے اور فلاں کام ہے، تو خود اپنا بھائیوں کو بلا لے۔ بہت بری بات ہے بھائی، اس کی ولادت کا وقت ہے، سارے کام چھوڑ دیں۔ کاروبار ہے تو اس کو ذرا ٹائم محدود کریں، بیوی کو وقت دیں۔ کسی دینی کام پہ جانا ہے اس کو مؤخر کریں، کہ میری بیوی کا بچہ پیدا ہو جائے گا، میری بیوی سنبھل جائے گی، اٹھ کے چلنا شروع ہو جائے گی، میں پھر کر لوں گا یہ کام۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ بیوی کو آدمی چھوڑ دے اور بے یار و مددگار بھائیوں کے اور باپ کے سرانے چھوڑ کے چلا جائے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب درد ذہ کا وقت ہو تو بیوی کو راحت پہنچانے کا پورا انتظام کرنا چاہیے۔